السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہادیہ میگزین کے کالم خواتین کے معاشرتی الجھنے میں ایک سوال آیا ہے۔ بہن کا سوال ہے، مجھے کسی بات کی عادت ہو جاتی ہے تو وہ جلد ختم نہیں ہوتی، یہاں تک کہ ذہن کمزور اور بیمار لگنے لگتا ہے۔ بڑی مشکل سے اگر ایک عادت سے پیچھا چھڑا بھی لوں تو دوسری آ چمٹتی ہے۔ مسلسل یہی صورتحال ہے۔ اس پریشانی سے کیسے نکلا جائے؟ براہ کرم اس سلسلے میں میری رہنمائی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہن نے سوال پوچھا ہے کہ میں اپنی عادتیں کیسے بدلوں۔ ان کے لیے ایک جواب یہ ہے کہ عادتیں بدلنے کی، وہ کہتی ہیں کہ وہ عادتیں بدلنے کی بار بار کوشش کرتی ہیں لیکن وہ بدل نہیں پاتی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ عادتیں بدلنے کے لیے مضبوط قوت ارادی کی ضرورت ہے۔ جو چیز آپ کو لگتا ہے کہ میری عادت غلط ہے، آپ نے واضح سوال میں یہ نہیں کہا کہ کون سی عادت سے آپ نکلنا چاہتی ہیں۔ عادتیں کچھ ہوتی ہیں فزیکل سرگرمیوں کی، اور عادتیں کچھ ہوتی ہیں، کچھ کا تعلق اپنے مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کبھی کبھی یہ سوچتی ہیں کہ مجھے فجر میں اٹھنا چاہیے لیکن آپ اٹھ نہیں پاتی ہیں۔ تو عادتیں بدلنے کے لیے جو مضبوط قوت ارادی چاہیے، اس میں پورے قوت ارادی کے ساتھ فیصلہ کرنا، اس پر جم جانا، اور جم جانے کے لیے آپ کو مضبوط قوت چاہیے اس وقت جب کہ اس کام کو واقع ہونا ہے۔ مثال کے طور پر نماز ہے، نمازوں کی عادت ہے، تو آپ یہ فزیکل سرگرمی سے متعلق ہے کہ آپ کو جو ہے نماز کے اس پرٹیکولر ٹائم پر اٹھ جانا چاہیے، سارے کام چھوڑ کر اٹھ جانا چاہیے، نو ایکسکیوز۔ تو اس کے لیے آپ جو ہے اس کو ایک ارادہ باندھیں، اس کے بعد اس کو کر گزریں، اور پھر ایک بار ہو جانے کے بعد مطمئن نہ ہو، یہ باندھ لیں کہ مجھے یہ کرنا ہی ہے۔ اپنے آپ سے ہم کلامی اس میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اپنی عادت بدلنا ہے تو آپ خود سے یہ کہیں کہ یہ میں کر لوں گی، انشاءاللہ میں اپنی عادت بدل لوں گی، اور آپ بدل لیں گے۔ آپ یہ کہیں گے کہ نہیں میری عادتیں بدلتی ہی نہیں ہیں، تو اس کے نیگیٹو امپیکٹ بہت زیادہ ہوں گے اور پھر آپ بدل نہیں پائیں گے۔ آپ کہیں کہ یہ میں کر سکتی ہوں اور یہ میں کر لوں گی، آپ وہ کر لیں گے۔ اسی طرح دوسری بات ہوتی ہے، ایک عموماً خواتین سوچتی ہیں کہ اس بات کو، یعنی کہ کوئی راز کو میں کسی کو نہیں بتاؤں گی یا میں کسی پر طنز نہیں کروں گی، لیکن مائنڈ سیٹ ایسے ہوتا ہے کہ جب تک تسکین ہی نہیں پاتی انسان، جب تک طنز کر ہی نہ لے، کسی پر بھپتی کس ہی نہ لے، کسی کی کوئی بات کو جو راز رکھنا ہو وہ کسی کو بتا دے، تو اس میں انسان کنٹرول نہیں کر پاتا ہے۔ اس کے لیے بھی سیلف کنٹرول، یعنی کہ بہت پرعزم ہونا، اور اس پر ایک کنٹرول پانے کا ایک اور طریقہ ہے کہ اس طرح کی بات عادت ہو جائے اور بار بار آپ کو گلٹ فیل ہو کہ یہ عادت میں بدلنا چاہتی ہوں۔ تو اس کے لیے کوشش یوں کریں کہ ایک لمبی سانس لیں، اس کے بعد سکون سے سوچیں یہ مجھے کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے۔ یہ پریکٹس جو ہے آپ شروع سے ڈالیں، تو جس وقت وہ بات آپ نے کنٹرول پانے کی کوشش کی کہ میں کنٹرول کرتی ہوں کہ مجھے نہیں کہنا چاہیے، تو لمبی سانس لے کر جب آپ توقف کریں گی تو اس دوران آپ کا دماغ یہ فیصلہ کر پائے گا کہ مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو سوچنے کے لیے وقت مل جائے گا۔ جتنا ڈیوریشن سوچنے کے لیے ملے گا تو آپ اپنے وہ ایکسپیرینسز کو ریکال کر پائیں گے کہ مجھے نہیں کہنا ہے، میں نے نہیں کہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس طرح سے اپنی اس عادت پر آپ کنٹرول کر سکتی ہیں۔ مینٹل پروسیس میں ہوتا یوں ہے کہ ہم اپنی ہی عادتوں کے متعلق برا قیاس کرتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ یہ میری بدل نہیں پا رہی ہے، تو ہم اپنی ذات کو خود جو ہے نیگیٹو فیڈنگ دیتے ہیں اور وہ ڈیٹا نیگیٹو فارم میں فیڈ ہو جاتا ہے، اسی لیے ہم وہ عادت کو بدل نہیں پاتے ہیں۔ تو اپنے دماغ کے ڈیٹا کو نیگیٹو فیڈنگ کے بجائے پازیٹیو فیڈنگ دینے لگے۔ جیسے یہ کہیں کہ میں جو کام سوچ لیتی ہوں میں کر گزرتی ہوں، میں عادتیں بدلنے میں کچی نہیں ہوں، میں بہت پکی ہوں، انشاءاللہ میں بدل لوں گی۔ یہ بات مجھے بچوں کے سامنے نہیں کہنی ہے اور وہ چیزیں میں نہیں کہوں گی۔ تو اپنے آپ کو جو پازیٹیو سگنلز فیڈنگ جو آپ کرتی ہیں، وہی دراصل ہمارے نیورولوجیکل سسٹم میں ایک پاتھ وے بن جاتا ہے اور وہی چیز ہم فالو کرنے لگتے ہیں۔ وہی ڈیٹا ہم جو فیڈ کرتے ہیں اس کو پازیٹیو فارم میں فیڈ کریں تو انشاءاللہ وہ نگیٹیوٹی یا پھر وہ چیز جو پختگی پکڑ رہی ہے وہ آپ کی چینج ہو جائے گی۔ دوائیوں کے کھانے میں کوتاہی، یا پھر نمازوں کی پابندی میں کوتاہی، یا پھر وہ بات جس کی ممانعت شوہر نے کی ہے اور ہم نے کہہ لیا کہ نہیں کریں گے لیکن عادتاً ہم کر گزرتے ہیں، تو وہ چیزوں پر کنٹرول پانے کے لیے مضبوط قوت ارادی اور مضبوط فیصلہ اور فیصلے کے ساتھ جم جانا اور اس پر تھوڑی دیر تھنک کرنا، سوچنا، یہ چیزیں آپ کے کنٹرول میں کا سبب بنیں گی۔ اور سب سے بہتر طریقہ اس کا یہ ہے کہ جو بات ہم بدلنا چاہتے ہیں اپنے دماغ کو خالی اوقات میں ہم کلامی، خود کلامی کے ذریعے اس کو یاد دلائیں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی معاملے کو ہم طے کرتے ہیں
اور وہ تساہل کی وجہ سے نہیں کر پاتے، تو آپ کہیں کہ یہ تساہل ہے، یہ جو تناسانی ہے، آرام پسندی ہے طبیعت کی، یا لیزینس ہے، اس لیزینس کو میں دور کر لوں گی، انشاءاللہ میں ایکٹیو ہو جاؤں گی۔ تو جو چیزیں آپ کو ایکٹیو کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ بار بار دہراتے رہیں، اس کو کرتے رہیں، اس کو کرنے کے لیے آمادگی ظاہر کریں اپنے آپ میں، دماغ میں، اور پھر وہ آپ تیار ہو جائیں گے۔ عادتوں کو بدلنے کے سلسلے میں لوگ کہا کرتے تھے پہلے کہ پرانی عادتیں نہیں بدلتی ہیں اور جو دیر پا اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اب نئی ریسرچ کے مطابق ری وائرنگ یا نیورو پلاسٹکسٹی یعنی کہ دماغ کی جو ہمارے نیورون سسٹم کی جو مطلب غلط عادتیں ہیں وہ توڑنے اور اچھی عادتوں سے ریکنیکٹ کرنے کے لیے نئی ریسرچز یہ کہتی ہیں کہ آپ جو سوچتے ہیں اس طرح سے متوقع حالت میں اپنی ذات کو ڈھال سکتے ہیں، اور کسی بھی عمر میں ڈھال سکتے ہیں، کوئی قید نہیں ہے اس کی کہ آپ اس عمر میں نہیں ڈھال سکتے، اس عمر میں ڈھال سکتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ آپ کے پاس قوت ارادی چاہیے، آپ کے دماغ میں پازیٹیو ڈیٹا فیڈنگ چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر عزم چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی ذات پر آپ کو اعتماد چاہیے۔ یہ 4 چیزوں کی وجہ سے ہم اپنی ذات کو اس لیول پر لا سکتے ہیں کہ جو متوقع تبدیلیاں ہم چاہتے ہیں اپنی شخصیت میں ہم پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ جو تبدیلی ہے، یہ تبدیلی کا اگر میں یہاں سے اس کی دلیل لیتی ہوں کہ اگر تبدیلی مشکل ہوتی اپنی ذات میں، تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلامی انقلاب، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا آوازہ بلند کیا تو اس میں بوڑھے، بچے، جوان، خواتین، ہر فرد اپنی ذات میں تبدیلی کے لیے آمادہ تھا، اور ہر فرد نے اپنی ذات میں تبدیلی لائی، تبدیلیوں کو قبول کیا۔ تو گویا یہ جو ریسرچ آج ہو رہی ہے کہ کسی بھی عمر میں انسان تبدیل ہو سکتا ہے، اس کا عملی نظام، عملی پیکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے قیام کے وقت ہی دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ انسان جس حالت میں ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، عورت ہو، مرد ہو، تو وہ انسان اپنی ذات کی تبدیلی کے لیے ہر وقت تیار ہو سکتا ہے، اور یہ زرخیزی انسان کے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے پیدائشی رکھی ہے، بائی ڈیفالٹ رکھی ہے کہ وہ اپنی ذات کو متوقع تبدیلی کے لیے ہر وقت آمادہ پاتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی عادتوں کے لیے تبدیل ہونے اور متوقع تبدیلی آنے کے لیے ہم دعا کرتے رہیں گے۔ آپ اپنی عادتوں کو بدلنے کے لیے خود آمادہ ہوں، عزم کریں، حوصلہ رکھیں، اور خود کلامی کے ذریعوں سے یاد دلاتے رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ ہادیہ ای میگزین کے زمرہ خواتین کی معاشرتی الجھن میں آپ اپنے سوالات لکھ بھیجیں، ہم جواب دیتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔